بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود و سلام شرف زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واحد وسیلہ۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ درود و سلام کی ایسی خاص فضیلت بیان کریں گے کہ جسے سن کر انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کا ایمان تازہ ہو جائے گا، کیونکہ فضیلت ہے ہی ایسی کہ جس کے اندر آپ کو زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوگی، اور جس کو حضور کی زیارت نصیب ہو جائے پھر اس کی شخصیت، اس کا معیار آپ جو ہے وہ خود اندازہ لگا لیں، اس شخص کا، اس بندی کا یا اس بندے کا۔ جو لوگ حضور پر کثرت سے درود و سلام بھیجتے ہیں تو ان کا جو نام ہے بمع ولدیت حضور کی بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے۔ باقاعدہ فرشتے مقرر ہیں اس ڈیوٹی پر، اور جب آپ لوگ مسلسل اپنی ہر سانس کے ساتھ، معمول کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجتے ہیں تو آپ اپنی حاضری کا اندازہ لگا لیں، اور جہاں پر آپ کی جس بارگاہ کے اندر حاضری بالکل بغیر کسی ناغے کے وہاں پر لکھی جائے گی تو پھر یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم کی نگاہ آپ پر ضرور پڑے گی۔ اور جس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کرم کی نگاہ آپ پر پڑ گئی نا، اس دن آپ کا دل بدل جائے گا، اس دن آپ کی روح بدل جائے گی، اس دن آپ کی دنیا بدل جائے گی، آپ کی آخرت بدل جائے گی۔ اور درود و سلام واحد وظیفہ ہے جو آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب نصیب کر سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوں، ان کی رحمت کی، ان کے کرم کی نگاہ آپ پر پڑے اور ان کے وسیلے سے اللہ پاک آپ کو ان تمام بلندیوں پر لے جائے جس کے بارے میں آپ سوچتے ہیں، تو پھر درود و سلام کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیں۔ یقین کریں کہ کبھی بھی زندگی میں آپ کو کسی وظیفے کی پھر دوبارہ ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ اور جن لوگوں نے اپنی زندگیوں کے اندر درود و سلام کو شامل کیا ہوا ہے وہ اس چیز کی ضرور امید رکھیں کہ ایک دن ان پر بھی کرم کی نگاہ پڑے گی اور اللہ پاک ان پر اپنا اتنا فضل اور اپنا اتنا کرم فرمائے گا کہ اپنے محبوب کی زیارت اس کو نصیب کر دے گا۔ اور جس کو حالت خواب میں یا حالت بیداری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہو گئی تو پھر اس کا تو مقام ہی بہت الگ ہے نا، اس کا تو مقام ہی بہت بلند ہے۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا بھی مقام بلند ہو، اس ایک اتنی مصروف زندگی جو ہم گزار رہے ہیں اس کے اندر اگر ہم چاہیں کہ ہمارے اندر، ہماری روح کے اندر کچھ بدلاؤ آئے، کچھ شخصیت ہماری بدلے، ہماری روحانیت ترقی کرے، تو پھر درود و سلام ہی آپ کی زندگی کا وظیفہ ہونا چاہیے۔ اور درود و سلام کی جو سب سے بڑی فضیلت اور خصوصیت یہ ہے کہ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑا مقام ہے انسان کے لیے، جو ہر ایک کو میسر نہیں آتا، بلکہ بہت ہی ریئر کیسز کے اندر ایسے لوگ ہیں جو خوش نصیب ہیں، جو خوش بخت ہیں کہ جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ اور دیکھیں، سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ جب آپ کے خواب میں آتے ہیں تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، وہ بالکل بنفس نفیس خود جو ہے آپ کو اپنی زیارت جو ہے وہ نصیب کرواتے ہیں۔ اس کے اندر وہ ہم شک میں یا وسوسے میں جو ہے وہ نہیں پڑ سکتے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ اس حالت میں نہیں آ سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مومن جمعہ کی رات 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں 25 مرتبہ قل هو اللہ احد اور سورۃ فاتحہ کے بعد پڑھے، پھر 1000 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے گا تو دوسرا جمعہ آنے تک میری زیارت جو ہے خواب میں اس کو نصیب ہو جائے گی۔
اور جو میری زیارت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ جو ہیں وہ معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ جن لوگوں کے دلوں میں یہ شوق ہے، محبت ہے، لگن ہے کہ انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہو، تو پھر وہ اس عمل پر بھی جو ہے وہ عمل کر کے تو زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بانصیب ہو سکتے ہیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ طریقہ خود بتایا ہے۔ دیکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہر بندہ نہیں کر سکتا۔ جو بندہ حضور کا ذکر کرتا ہے پہلے اس کا ذکر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالی شان میں ہوتا ہے، بعد میں بندہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتا ہے۔ لہٰذا درود پاک پڑھتے جائیں، اپنے مقدر کو جگاتے جائیں، درود و سلام دونوں بھیجا کریں۔ اور بڑے خوبصورت درود پاک کے شارٹ صیغے بھی ہیں جس کے اندر درود و سلام دونوں موجود ہیں۔ اگر آپ ان کو پڑھنا چاہیں تو آپ 1000 بلکہ کئی ہزار تعداد تک جو ہے وہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو باتیں ہیں یہ ساری روح کی باتیں ہیں، اگر آپ ان کو سوچا کریں، سمجھا کریں تو یقین کریں آپ کی جو باطنی نگاہ ہے وہ بدل جائے گی۔ اور جس کو حضور کی زیارت نصیب ہو گئی اس کا تو پھر مقام ہی بہت الگ ہے نا، اس پر تو سمجھیں کہ نگاہ کی، کرم کی نگاہ اور فضل کی نگاہ اس شخص پر پڑ گئی ہے، اللہ کی بھی پڑ گئی ہے، اس کے محبوب کی بھی پڑ گئی ہے۔ تو اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگیوں کو بدلے، اپنی زندگیوں کو جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے مزین کریں تو درود و سلام کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنائیں۔ میری ہر ویڈیو کے اندر آپ لوگوں سے یہی درخواست ہوتی ہے کہ زندگی کا ایک ہی وظیفہ جو ہے وہ بنا لیں، زندگی کا ایک ہی وظیفہ آپ کی زندگی کا اصول بن جانا چاہیے کہ ہماری زندگی کا وظیفہ ایک ہی ہے اور وہ ہے درود و سلام۔ یقین کریں کہ آپ یہ اللہ کی سنت پر جو ہے وہ عمل پیرا ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیج رہے ہیں، تو کیوں نہ آپ لوگ بھی وہی وظیفہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں جو اللہ اور اس کے فرشتے کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی سعادت، اس سے بڑا مقام، اس سے بڑا مرتبہ کوئی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو درود پاک کی توفیق مل جائے، اور یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی سعادت مندی ہے، اور بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں درود پاک کی توفیق ملی ہوئی ہے۔ یہ ان کا اپنا کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کا فضل اور کرم ہے جس نے اپنے اس بندے کو چن لیا ہے اپنے محبوب کے ذکر کے لیے، اور پھر اگر وہ بندہ اس ذکر کو معمول سے پکڑ لیتا ہے اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو پھر یقیناً اس پر کرم کی نگاہ اللہ کی بھی پڑے گی اور اس کے محبوب کی بھی پڑے گی۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ ان سے معتبر روئے عرض پہ کون ہوگا بھلا جن پہ بھیجتے ہیں خدا اور فرشتے سلام۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔